لاہور ہائی کورٹ نے بیوروکریسی کے سموگ ایشو کو سیریس نہ لینے پر جو کمنٹس دیے ہیں، کیا آپ کو ان پر کوئی حیرانی ہے؟ رپورٹ کے مطابق جج صاحب نے چند اضلاع کے ڈپٹی کمشنر صاحبان اور لاہور کے کمشنر صاحب بہادر بارے جو ریمارکس دیے وہ کسی بھی افسر کے لیے پریشان کن ہونے چاہیے، لیکن کیا ان افسران کو کوئی فرق پڑے گا؟ مجھ سے پوچھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ دور گیا جب کسی افسر کے بارے کوئی خبر چھپتی تو وہ کئی دن تک اپنے بیچ میٹس یا کولیگ سے چھپتا پھرتا تھا کہ انہیں کیا وضاحتیں دے گا۔ کچھ برس پہلے تک مجھے یاد ہے اگر کوئی خبر اخبار میں چھپتی تو کس حد تک خلبلی مچ جاتی تھی۔ افسران اپنے ماتحتوں سے جواب طلبی کرتے تھے، اخباری رپورٹر سے رابطہ کر کے مصنوعی غصے کر کے آخر منٹ ترلوں پر اپنی وضاحت چھپوانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن ایک چیز میں نے ان برسوں میں نوٹ کی ہے کہ ٹی وی چینلز آنے کے بعد لوگ دھیرے دھیرے کرپشن اور نالائکی کو روٹین سمجھ کر ڈیل کرتے ہیں۔ شروع میں جب ٹی وی پر خبر چلتی تھی تو کچھ دن زلزلہ محسوس ہوتا تھا، لیکن جو ٹی وی چینل زیادہ ہوتے گئے اس کے ساتھ ہی خبروں کی تعداد بڑھتی گئی، اسکینڈل سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ان اسکینڈلز کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ پھر کسی کو اسکینڈل ہی نہیں لگا۔ میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ پرویز مشرف سے پہلے اخبار میں لگنے والی خبر پر اثر ہوتا تھا۔ وزیر ڈرتے تھے، حکومتیں ڈرتی تھیں، لیکن مشرف نے نیب بنا کر سیاستدانوں اور افسران کو ایک نیا موقع فراہم کیا کہ اگر 1 ارب روپے کی کرپشن میں پکڑے گئے تو چند کروڑ روپے دے کر گھر جائیں اور کوشش کریں کہ اگلی دفعہ پکڑے نہ جائیں۔ یوں پلی بارگین کلچر نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ اس لوٹ مار کو قانونی شکل دی گئی، لہذا جب کسی کو سزا ہی نہ ملی، نہ اس کی جائیدادیں ضبط کی گئیں، تو عوام اور میڈیا کو یہی میسج گیا کہ یہ سب کچھ قانونی اور جائز تھا۔ یوں ملزمان کلین چٹ لے کر بری ہوتے گئے اور معاشرہ دھیرے دھیرے اس حقیقت کو تسلیم کرتا گیا کہ کرپٹ اور کرپشن ہمارے لیے ضروری ہیں۔ رہی صحیح کسر مشرف نے اس وقت پوری کر دی جب انہوں نے نیب کے تمام سیاستدان ملزمان کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ باقی چھوڑیں، آفتاب شیرپاؤ پاکستان سے فرار ہو گئے تھے، ان پر نیب کا مقدمہ تھا۔ نیب کو براڈ شیٹ کمپنی نے نیو جرسی میں ان کا ایک بینک اکاؤنٹ ڈھونڈ کر دیا تھا جس میں ان کے پاکستان سے لائے گئے ڈالرز رکھے تھے۔ براڈ شیٹ کمپنی نے کئی خط نیب کو لکھے کہ ہمیں لکھ کر بھیجیں تاکہ آفتاب شیرپاؤ کا اکاؤنٹ فریز کرا کے اس میں موجود لاکھوں ڈالرز پاکستان کو واپس بھجوائیں۔ نیب نے نہیں بھیجا۔ آفتاب شیرپاؤ وہ پیسہ وہاں سے نکال کر لے گئے۔ کچھ عرصہ بعد شیرپاؤ کے ایک عزیز رشتہ دار جو فیڈرل سیکریٹری اور جنرل مشرف کے قریبی تھے انہیں ڈیل دلوا کر واپس لائے اور نہ صرف انہیں MNA بنوایا بلکہ ایک دن نیب کا ملزم جس کے وارنٹ جاری تھے اور مفرور تھا وہ اس ملک کا وزیر داخلہ بنا دیا گیا۔ اب اندازہ کریں جس وزارت داخلہ اور FI نے شیرپاؤ کے وارنٹ جاری کیے تھے، اب شیرپاؤ ان سب کا باس بن چکا تھا۔ جنہوں نے ہتھکڑیاں لگائی تھیں وہ اب انہیں سیلیوٹ کر رہے تھے۔ اسی طرح بینظیر بھٹو، زرداری اور MQM NRO پرویز مشرف نے دیا، جس سے زرداری کے 60 ملین ڈالرز کی منی لانڈرنگ اور دیگر کیسز ڈراپ کر دیے گئے اور MQM کے کراچی میں پکڑے گئے ہزاروں ملزمان بھی چھوٹے۔ بدنامی بینظیر بھٹو کے گلے پڑی کہ مشرف سے NRO لیا، فائدہ زرداری اور MQM نے اٹھایا۔ یہ صرف 1-2 پارٹیوں یا لیڈروں کی بات نہیں، سب پارٹیوں کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ سب کو مشرف کلین چٹ دیتے گئے، تاہم جنہوں نے یہ ڈیل لینے سے انکار کیا وہ یسر رضا گیلانی، جاوید ہاشمی کی طرح جیلوں میں پڑے رہے اور پارٹیوں سے وفاداری نبھائی۔ نواز شریف خود ڈیل کر کے جدا نکل گئے لیکن اپنے ساتھیوں کا کبھی نہ سوچا جنہیں پیچھے چھوڑ گئے تھے، الٹا ان پر ناراض رہے کہ وہ مشرف سے مل گئے تھے۔ خود مشرف کے ساتھ ڈیل کر لی لیکن دوسروں پر اعتراض تھا کہ وہ کیوں مشرف کے ساتھ مل گئے، جیلوں میں پڑے رہتے جلیں۔ جاوید ہاشمی جو جیل میں پڑا رہا اس کو کیا انعام دیا؟ ہاشمی صاحب کو پارٹی کے اندر نوجوان رشتہ داروں کے ہاتھوں ذلیل کرایا تاکہ پارٹی چھوڑ جائیں۔ شاید نواز شریف سامنا نہ کر پاتے ہوں کہ انہوں نے مشرف سے ڈیل کر لی لیکن ہاشمی ڈٹا رہا۔ معذرت کے ساتھ خود جاوید ہاشمی صاحب کو بھی جلدی تھی، وہ مشرف کی جیل بہادری اور صبر سے کاٹ گئے لیکن نواز شریف کی پاکستان واپسی پر 3 سال بھی انتظار نہ کر سکے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ جاوید ہاشمی بہت جلدی میں تھے اور تحریک انصاف جوائن کرنے کا غلط فیصلہ کیا۔ میں نے اس وقت بھی لکھا تھا کہ پہلے تو نواز شریف کی پارٹی نہ چھوڑتے تو سیاست ہی چھوڑ دیتے۔ مجھے اسلام آباد کلب میں ملے تو ان کے ساتھ عثمان ڈار اور ہمارے دوست توفیق بٹ بھی تھے۔ جاوید ہاشمی میرا کالم پڑھ چکے تھے، کہنے لگے نواز شریف نے مجھے منانے کے لیے کلثوم نواز کو بھیجا تھا، ان کے ساتھ سعد رفیق تھے، نواز شریف کو خود آنا چاہیے تھا، پھر میں مانتا۔ میں نے کہا سر جی، جس نے اپنے بچوں کی ماں کو بھیج دیا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی تھی؟ کلثوم نواز کا آنا نواز شریف کے آنے سے بڑی بات تھی، لیکن جاوید ہاشمی کا اپنا انداز اور سٹائل ہے۔
پھر جب وہ دوبارہ نواز لیگ میں گئے تو دیر ہو چکی تھی۔ بات کہاں سے چلی اور کہاں نکل گئی۔ اب سیاستدان ہو یا بیوروکریٹ، انہیں کسی خبر یا عدالت کے ریمارک سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت سب شہروں کے بلدیاتی ادارے ڈی ایم جی افسران کے پاس ہیں۔ آپ کسی شہر میں چلے جائیں، وہاں گندگی کی حالت دیکھ لیں۔ ان سب افسران نے بڑی بڑی گاڑیاں لے لی ہیں، دفتری ملازم گھر پر رکھ لیے۔ میں اکثر پنڈی شہر جاتا ہوں، وہاں ہر طرف پھیلی گندگی دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری بیوروکریسی اور افسران نے کیسے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ اب سروس کو ایک پریولیج سمجھتے ہیں، عوامی خدمت نہیں۔ وہ اب لوٹ مار اور نالائکی کو اپنا حق سمجھنے لگ گئے ہیں۔ ان کے نزدیک سروس کا مطلب عام لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنا نہیں، بلکہ اپنی حالت زار بدلنا ہے۔ اس لیے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بیوروکریٹس نے بیرونی ملک شہریت لے رکھی ہے، کماتے یہاں ہیں، خرچ باہر کرتے ہیں، بچت تک سیٹل کر دیے ہیں۔ اگرچہ سب افسران ایسے نہیں، اچھے بھی ہیں، لیکن ان اچھے لوگوں کا کام باقی بیوروکریٹس کے نالائکیوں میں چھپ گیا ہے۔ سموگ کے معاملے پر جس نالائکی کا مظاہرہ کیا گیا، اس پر آپ حیران ہوتے ہیں تو ہوں، میں نہیں۔ کوئی ایک آدھا ڈپٹی کمشنر یا دوسرے افسران ڈیوٹی کو ایمان کا احساس سمجھتے ہیں یا تنخواہ حلال کرتے ہیں۔ ان کی ترجیح اچھی جگہ ٹرانسفر اور پروموشن ہے۔ عوامی خدمت ان کے دماغ میں اگر کبھی تھی بھی تو کب کی غائب ہو چکی۔ ہو سکتا ہے میری باتوں میں کچھ تعصب جھلک رہا ہو، لیکن کیا کریں، پچھلے دنوں ایک بڑے بیوروکریٹ جو گریڈ 22 سے ریٹائرڈ ہوئے، مجھے کہنے لگے وہ جو کبھی کلاس تھی، جو کام کرتی تھی، جو کلاس کے افسران تھے، جو ان کا کیلیبر تھا، وہ کب ختم ہو چکا۔ اب کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں۔ اگر یہ افسران کام کرتے تو برسوں سے سموگ ہر سال خطرناک نہ ہو رہی ہوتی اور عدالت میں ان افسران کو گھر بھیجنے کی باتیں نہ ہو رہی ہوتی۔ لگتا ہے ان سرکاری بابو نے ہماری سرائکی کی مثال سن رکھی ہے، کم جوان دی موت ہے۔